قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے، اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ پھر میں درخواست کروں گا اگر کسی ساتھی کا موبائل آن ہے اس کو بند کر لیں یا سائلنٹ پہ رکھ لیں، بعد میں بہت تکلیف ہوتی ہے. ذوق اور شوق کے ساتھ سارے ساتھی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ کا اور کل جہاں کا پروردگار ہے. بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر. سورۃ المؤمنون کی یہ ابتدائی آیتیں تقریباً 2 ماہ ہونے کو ہیں کہ یہ موضوع چل رہا ہے. جو حضرات یہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہ بخوبی اس سے واقف ہوں گے. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کامیاب بنائے اور صحیح معنوں میں اللہ مجھے آپ کو مومن بنائے. نماز کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بات کی، فضولیات سے بچنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، دل کو پاک کرنے کی. میں کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے یہی بات کر رہا ہوں. آیت کریمہ جو آج میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. یہ بھی بڑا دقیق اور وسیع معنی ہے جو میں ان 15-20 منٹوں میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا.
لیکن بہرحال جتنا وقت ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر یہ کہ اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی لونڈیاں یا جو کنیز ہیں ان کے ساتھ اگر ان سے وہ اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہیں تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس کے علاوہ اپنی جنسی خواہش اور فطرت جو تقاضا اللہ نے رکھا ہے اس کے علاوہ اگر وہ کہیں اور پورا کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کے حدوں سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو خیر والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ فطرت رکھی ہے، جیسے میں پچھلے جمعے بات کر رہا تھا، غصہ ہے، انسان کی فطرت ہے، ہر انسان، کوئی بھی اس سے مستثنی نہیں ہے، اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ جذبہ اور یہ خواہش رکھی ہے، اپنی اس خواہش کو پورے کرنے کا اللہ نے طریقہ رکھا ہے، کوئی بھی انسان اس سے مستثنی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے حلال کا راستہ بتایا ہے کہ اپنی فطرت، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے دو طریقے اللہ نے بتائے، ایک تو یہ کہ تمہاری بیویوں کے ساتھ، اور دوسرا جو پرانے وقتوں میں کنیز، لونڈی ہوا کرتی تھی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا اور آپ کے زمانے کے کئی عرصہ بعد بھی رہا، کہ جہاں جنگ ہوا کرتی تھی تو اس جنگ کے دوران جو قیدی بنا کر لائے جاتے تھے ان میں جو عورتیں ہوتی تھیں وہ لونڈیاں بنائی جاتی تھیں، لیکن اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے خواہش کا جو ذریعہ رکھا ہے وہ اب صرف ایک باقی رہ گیا ہے، اور وہ نکاح ہے۔ نکاح کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ انسان اختیار کرے گا اپنی خواہش کو پورا کرنے کا تو وہ اللہ کے حدوں سے تجاوز کرنے والا ہے اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ اگر آپ دیکھیں عیسائیت کو، تو انہوں نے رہبانیت کو پسند کیا ہوا ہے، بودھسٹ کو دیکھیں رہبانیت کو پسند کیا گیا ہے کہ بالکل الگ تھلگ ہو کر رہنا ہے، فلاں فلاں چیز نہیں کھا سکتے، بغیر شادی کے رہنا ہے، حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ آپ کو یہیں سے گزرنا پڑے گا، اسی پروسیس سے گزرنا پڑے گا، انہی لوگوں کے درمیان رہ کے اللہ تک پہنچنے کا آپ کو راستہ ملے گا۔ ایک بندہ کہے کہ میں بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہوں، میں شادی بیاہ بھی نہ کروں، میں رہبانیت جس طرح یہ ان کے پریسٹ ہو گئے، یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ان کی نن جس کو کہا جاتا ہے، جو ان کی کرسچین عورتیں جو سروں پر پہن کے اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا جا رہی ہوتی ہیں، ان کے نزدیک یہی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کا راستہ جو ہے کہ ہر کھانے پینے کی چیز جو
نفس کو اچھی لگتی ہے اس کو چھوڑو، اپنی جنسی خواہشات کو بھی دباؤ، اور صرف جو ہے اکیلے الگ تھلگ ہو کر رہو، تو تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ حالانکہ جھوٹ ہے سارا یہ۔ میں نے جیسے کہا کہ اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے، ہر انسان کو اللہ نے یہ فطرت، اس خواہش کو، اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کی فطرت اللہ نے ہر بندے کے اندر رکھی ہے، اور اللہ نے اس کا حلال طریقہ بتایا ہے۔ انسان جب اس فطرت سے ہٹتا ہے تو پھر انسان جانوروں کی صفت میں آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے حکموں کو توڑنے والا بن جاتا ہے۔ جس بھی انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ اپوزٹ سیکس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، راغب ہوتا ہے۔ مخالف سمت جو جنس ہے، مرد ہے تو وہ عورت کی طرف راغب ہوگا، عورت ہے تو وہ مرد کی طرف راغب ہوگی۔ یہ اللہ نے فطرت کے اندر رکھا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ نے ایک جائز راستہ بتا دیا، ایک حلال طریقہ بتا دیا کہ تمہاری بیویوں کے ساتھ یا جو لونڈیاں ہوا کرتی تھیں ان کے ساتھ اپنے اس حلال خواہش کو تم نے پورا کرنا ہے۔ اگر ان سے، اب تو چونکہ ایک ختم ہو گیا، نکاح باقی رہ گیا، اس کے علاوہ اگر کوئی انسان کسی اور راستے کا اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے حدوں کو پار کرنے والا ہو جائے گا۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا قرب تمہیں حاصل کرنے کے لیے، یہ جو عیسائی ہو گئے یا بودھسٹ ہو گئے کہ تمہیں نن بن کے رہنا پڑے گا، یا تمہیں جو ہے وہ پریسٹ بن کے رہنا پڑے گا، یا بودھسٹ کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے اپنی ساری جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو ختم کرنا پڑے گا تو تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ اسلام نے یہ طریقہ نہیں بتایا۔ حالانکہ اگر آپ کے علم میں ہو، سب سے زیادہ فحاشی ان کے چرچوں کے اندر پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ فحاشی۔ بے شک دنیا کے سامنے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نن بن کے رہ گئے، ہم نے شادی نہیں کرنی۔ جو پریسٹ ہوتا ہے، جو ان کا پادری ہوتا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے بغیر شادی کی زندگی گزارنی ہے، یہ ہمارے اللہ نے ہمیں بتایا ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، ہمارا کرسچینٹی کا، عیسائیت کا طریقہ یہ ہے۔ بظاہراً یہ دنیا کو یہی دکھاتے ہیں، لیکن جتنی زیادہ فحاشی اور یعنی اور بدماشی اور بے حیائی ان کے چرچوں کے اندر اور انہی پادریوں کے اندر اور ننز کے اندر ہوتی ہے، شاید دنیا میں کہیں اور ہو۔ اس لیے کہ وہ فطرت کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ نے جس بھی انسان کو بنایا ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ فطرت رکھی ہے اپنی جنسی خواہش کو پوری کرنے کی، لیکن اللہ نے اس کا ایک طریقہ رکھا ہے۔ تو بے شک یہ دنیا کو دکھائیں گے، لیکن بند کمرے کے اندر ظاہری بات ہے، جب شیطان تو بہکاوا ان کو دے گا، شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے۔ شیطان جب ہر بندے کے ساتھ ہے، جب ایک مرد اور ایک عورت کہیں کسی کمرے کے اندر اکیلے ہوں تو تیسرا تو ان میں پھر شیطان ہوتا ہے، تو یقیناً وہ پھر گناہ کا شکار ہوں گے، یہ گناہ کریں گے، لیکن دنیا کو یہ دکھائیں گے ہم پاک دامن ہیں، ہم بغیر شادی کے رہ رہے ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، ہماری شریعت کہتی ہے اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ آپ کو انہی گلی کوچوں سے، انہی بازاروں سے گزرنا پڑے گا، انہی لوگوں کے درمیان رہنا پڑے گا، انہی سنتوں کو اپنانا پڑے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نکاح جو ہے اس کو کرنا پڑے گا، کہ ایک بندہ کہے کہ میں شادی نہ کروں اور میں اللہ تک پہنچ جاؤں۔ خیر، ہمارے دین نے، میں نے کئی جمعہ پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے یہ کہا ہوگا یا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سب سے زیادہ آسان، یہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کا جو اللہ نے حلال راستہ بتایا ہے، یہ سب سے زیادہ آسان نکاح جو ہے یہ ہماری شریعت کے اندر ہے۔
کہ میں نے اور آپ نے اس کو مشکل بنایا ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ شادی بیاہ نکاح کو میں نے اور آپ نے مشکل بنایا ہے۔ دو گواہوں کو لے کے آ جاؤ، خطبہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ خطبہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ جو دولہا خود ہے، اگر اس کی شادی ہو رہی ہے، وہ خود بھی خطبہ پڑھ سکتا ہے اگر اس کو آتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مولوی اور قاضی صاحب کو بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو چونکہ ہم خطبوں سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہمیں کسی مولوی کو بلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اذان آتی نہیں ہے، اس لیے تو ہمیں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے کسی مولوی صاحب کو بلانے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جس کو اذان کا ہی نہیں پتا؟ کیسا مسلمان ہے جس کو نکاح کے طریقوں کا نہیں پتا؟ مسجد میں بھی آنا ضروری نہیں ہے، کہیں بھی بیٹھ جاؤ، دو گواہ لے آؤ، ایجاب و قبول ہو گیا، بات پوری ہو گئی، بات ختم۔ اس کے لیے کیا لاکھوں کروڑوں ڈالر اور روپے تمہیں جمع کرنے کی ضرورت ہے؟ آج شادی بیاہ کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کہتے ہیں جب تک ہمارے پاس یہ پیسے موجود نہیں ہوں شادی نہیں ہوگی۔ جب انسان اللہ کے راستوں کو چھوڑتا ہے پھر اللہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارے لیے یہی صحیح، اب تم اس لیے اپنے لیے، اور جب تم نے قید و بند لگا دی، جیسے میں نے یہود کی مثال دی تھی، ہم نے جب اپنے اوپر قید و بند لگا دی تو اللہ کہتے ہیں پھر ایسے ہی صحیح۔ اس لیے شادی بیاہ اور مشکل ہوتے جا رہے ہیں، مشکل پہ مشکل۔ آج سب سے مشکل کام ہی یہی رہ گیا۔ جب جائز چیزوں کو چھوڑو گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ 10 صحابہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا دیکھا، کپڑے پہ کچھ رنگ نظر آیا۔ یہ میری بات توجہ سے سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا کپڑا دیکھا، آپ کو کچھ رنگ نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ یہ خوشبو آ رہی ہے، کچھ رنگ لگا ہے۔ اللہ کے رسول میں نے کل نکاح کیا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اللہ کے رسول میں نے نکاح کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ مبارک کرے، اللہ تیرے نکاح کے اندر برکت دے۔ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کسی کی سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں اور آپ ہوتے تو کہتے یار یہ تو نے کیسا نکاح کیا ہے کہ جس میں تو نے ہمیں بلایا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا۔ کچھ بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول میں نے کل نکاح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں تو نہیں ملتا آپ نے کہا کہ تو نے مجھے بلایا ہی نہیں شادی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی کے لیے پوچھ لیتے ہیں کہ جابر یہ بتاؤ کہ تم نے جو نکاح کیا ہے آیا وہ کسی کنواری کے ساتھ کیا ہے یا کسی بیوہ کے ساتھ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے بیوہ کے ساتھ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کنواری کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ کہا بیوہ کے ساتھ اس لیے کیا کہ اللہ کے رسول میری 6 بہنیں ہیں۔
اگر میں کسی کنواری کے ساتھ کرتا تو وہ اتنی سمجھدار نہ ہوتی یہ 6 بہنوں کی تربیت کرنے کے لیے. میں نے بیوہ سے کیا ہے، چلو وہ سمجھدار ہوگی، میری بہنوں کی تربیت ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے نکاح میں برکت دے، مبارک ہو تمہیں. کیا اللہ کے رسول نے کہا کہ تو نے مجھے نہیں بلایا شادی میں؟ یہ کیا لاکھوں کروڑوں روپے جمع کرنے کی ضرورت، اور یہ وہ اسی کے اندر انسان پھر اپنی زکوٰۃ بھی بھول جاتا ہے، اسی کے اندر سارے دینی کام بھی بھول جاتا ہے کہ بس میں نے جو ہے وہ شادی کرنی ہے، اس کے لیے جو ہے میں نے یہ جمع کیا ہوا ہے. یہ سب سے آسان ہماری شریعت کے اندر نکاح جو ہے سب سے آسان، یہ صرف اور صرف ہمارے دین کے اندر. آپ کو مسجد کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، قاضی صاحب کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا. اب جب تم اپنے لیے خود اتنی مشکلات بناتے ہو تو پھر اللہ بھی کہتے ہیں ایسے ہی پھر مشکلات کے اندر ہی جیتے رہو. پھر اب آپ اگر کرسچینٹی کو دیکھیں، عیسائیت کو دیکھیں، تو ان کو شادی کے لیے لازمی چرچ کے اندر جانا پڑتا ہے. چرچ کے بغیر ان کی شادی کہیں نہیں ہوتی، لازمی ان کو پادری کے سامنے جانا پڑتا ہے، اس کی ایک الگ فیس ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہم نے خود اس کو ایسا بنایا ہے. تو اس لیے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین کے اندر حدیث پاک ہے نا کہ جب کوئی اچھا رشتہ آ جائے تو اس کو قبول کر لو، اگر نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فساد مچے گا. اس سے مراد ہے ہی یہ کہ پھر زنا عام ہو جائے گا. کیونکہ جیسے میں نے کہا کوئی بھی انسان اس سے مستثنا نہیں ہے. اللہ نے ہر بندے کی، ولی ہے، نبی ہے، کوئی بھی ہے، ان کی یہ جنسی خواہش جو ہے یہ اللہ نے فطرت رکھی ہے انسان کے اندر. اور اللہ نے اس کے یہ 2 راستے بتا دیے، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. ان میں سے ایک ختم ہو گیا کہ لونڈیاں ہوا کرتی تھی، اور ایک رہ گیا. کون سا رہ گیا جی؟ نکاح رہ گیا. اس کے علاوہ اللہ کہتے ہیں فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. جو اس سے ہٹ کر اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کے حدوں کو پار کرنے والا ہے، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا ہے. تو آج اگر نکاح مشکل ہو جائے، زنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ہم نے اور میں نے اور آپ نے کہا نا کہ ہم نے مشکلات پیدا کر دی ہیں نکاح کے لیے، ورنہ نکاح مشکل نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت جابر ہیں، کئی اور اس طرح حدیث پاک میں واقعات ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں نہیں کہا کہ بھئی تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے، فلاں کی ضرورت ہے، بندوں کو بلانے کی ضرورت تھی، یہ ہے وہ ہے، مجھے نہیں بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ نہیں ہے ان کے نکاح ہوئے. چلو آپ کہیں گے یہ صحابی رسول کی بات کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح. آپ نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، کتنے بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں. یہ سکھ خاندان سے تھے، بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، دارالعلوم دیوبند میں جا کے پڑھے. کہتے میں دورہ حدیث شریف میں آخری سال میں تھا تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود الحسن، ان کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنی بچی کا نکاح کرنا ہے، تو اس دورہ حدیث میں کوئی ایسا طالب علم اگر آپ کی نظر میں ہو، بچی جوان ہو گئی ہے، میں نے شادی کرانی ہے. تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری کہتے ہیں کہ خود اس طرح ہوا کہ وہ جو شیخ الہند کے پاس بندہ آیا، حضرت شیخ الہند کا دوست تھا، میرا بعد میں جو سسر بھی بنا،
دیکھتے دیکھتے جتنے طالب علموں میں نظر میرے اوپر پڑ گئی، تو کہا کہ یہ بندہ میری نظر کو کچھ اچھا لگتا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند نے کہا ہاں بھئی میاں شادی کرنی ہے؟ تو کہا کہ مجھ غریب کو کون بچی دے گا، میں سکھ خاندان سے تعلق رکھنے والا، میرے ماں باپ مسلمان نہیں۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم یہ بتاؤ تم نے کرنی ہے کہ نہیں، تم وہ باتیں چھوڑ دو۔ کہا کہ اگر اللہ نے موقع دیا ضرور اس سنت کو بھی میں پورا کروں گا۔ تو کہہ دیا بھئی یہ بندہ موجود ہے، ٹھیک ہے کل میں عصر میں آ جاؤں گا، عصر کے بعد نکاح کریں گے۔ اب حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، میں اپنی کلاس میں گیا، طالب علموں کو بتا دیا بھئی کل میرا نکاح ہونے والا ہے۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ بھئی کپڑے تو کم سے کم اچھے لے لو، اب غریب آدمی کدھر سے کپڑے لے گا؟ تو ایک نے کہا کہ بھئی میرا جوڑا لے لو۔ کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، کہ یہی کپڑے ہیں، میں ان کو جو ہے نا دھو کر کل پہن لوں گا۔ اب دوسرے دن جمعہ ہے، تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے دھوتی پہن لی اور میں نے کپڑوں کو جو ہے وہ دھونے ڈال دیا کہ یہ شام تک عصر تک سوکھ جائیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بارش آ گئی، موسم سردی کا۔ اب میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں یا اللہ کو دھوپ نکال کو کپڑے میرے سوکھ جائیں۔ کہتے اسی طرح عصر کی اذانوں کا وقت ہو گیا۔ اللہ، کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں دنیا میں۔ مولانا احمد علی لاہوری کہتے ہیں عصر کی اذان ہو گئی، عصر کی نماز ہوئی، کپڑے میرے نہیں سوکھے، میں انہی گیلے کپڑوں میں مسجد کی طرف آیا۔ وہی گیلے کپڑے پہن کے میں مسجد کی طرف آیا، میرے سسر نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ بھائی یہ کپڑے کیسے پہنے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ کہتے ہیں میرا نکاح ہوتا ہے، اب میں طالب علم تھا، فاقہ کی زندگی تھی میری پوری، تو جب تک میرا دورہ حدیث مکمل ہوا میں بڑی مشکلوں میں رہا، اور میں نے اپنی بیوی کو بھی بڑی مشکلوں میں رکھا۔ اب جب کچھ عرصے کے بعد بیوی میری جب اپنے گھر واپس جاتی ہے تو میری ساس جو ہے اس نے پوچھ لیا اپنی بیٹی سے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا وقت کیسے گزرا، کیسے گزر بسر ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی جو بیوی تھی انہوں نے کہا کہ اماں میں نے تو سنا تھا کہ اللہ نے سہولتیں جنت کے اندر دی ہیں، جو بندہ جنت میں جاتا ہے اللہ وہاں اس کو سہولتیں دیتے ہیں، میں نے تو جنت کی سہولتیں اسی دنیا میں دیکھ لی ہیں، میں نے جنت کی سہولتیں اسی دنیا میں دیکھ لی ہیں۔ اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ احمد علی اب بنا ہے، اس وقت احمد علی جب احمد علی نہیں تھا تب میرے سسر نے میری پہچان کر لی تھی، مجھے دیکھتے ان کو پتہ چل گیا تھا، اس وقت تو میں تھا ہی نہیں کچھ، اب جب میرا تھوڑا بہت کہیں نام ہوا ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے سسر نے مجھے اس وقت پہچان لیا تھا۔ تو خیر، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی فرمان ہے کہ مجھے جو گارنٹی دو چیزوں کی دے دے، آپ اکثر و بیشتر حدیث سنتے رہتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ عزم لہ الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، ایک اس زبان کی اور ایک اپنی شرمگاہ کی، میں تمہیں اللہ سے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنا مشکل کام ہے یہ، اور اس کی سب سے پہلی یہ دیکھیں، آج ویسٹ بھی مغرب بھی اس کو ماننے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ یہ نکاح کا سسٹم جو اللہ نے رکھا ہے، ہماری شریعت نے رکھا ہے، یہ سب سے بہترین سسٹم ہے۔ آپ آج اگر نظر دوڑائیں، آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویسٹ کو دیکھیں کہ اگرچہ ان کو اجازت ہے زنا کی،
بغیر شادی شدہ رہنے کی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی کیوں اتنے گناہ ہو رہے ہیں؟ زنا بالجبر ہو رہا ہے، ریپ ہو رہا ہے، حرام کی اولادیں ہو رہی ہیں۔ یہ تقریباً فرانس، ناروے، اگر آپ اس کا سروے اٹھا کے دیکھیں تو 90% ماں باپ بہن بھائی ان کا تصور نہیں ہے ان کے یہاں۔ جنگلیوں کی ایک درندہ صفت جو ہے ان کی زندگی ہے۔ اس لحاظ سے، اس خاندانی نظام کے حوالے سے یہ پورا کا پورا سسٹم تباہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نکاح جیسے عظیم اس مبارک طریقے کو ختم کیا۔ تو جہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اس چیز کو ختم کیا تو پھر تمہارا سسٹم ایسے ہی تباہ ہوگا، پھر زمین میں فساد ہوگا ہر جگہ، پھر زنا عام ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ نے تاثیر رکھی ہی ایسی ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں نے جیسے کہا کہ اگر ان کو آسانی ہے بغیر شادی کے رہنے کی، لیکن اس کے باوجود کیوں اتنے زیادہ ریپ ہو رہے ہیں؟ اس کے باوجود کیوں طلاقوں کا ریشیو بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ گناہ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ جب ایک گناہ کو کرتا ہے اس کا دل نہیں بھرتا، وہ دوسرے گناہ کی طرف آتا ہے، دوسرے گناہ کو چند عرصہ کرتا ہے، پھر اس کا دل جب بھر جاتا ہے وہ تیسرے گناہ کی طرف آتا ہے، کرتے کرتے اس طرح کئی اور گناہ جنم لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ آج ویسٹ کا تصور دیکھیں، آج وہ بھی ماننے کو مجبور ہو گئے کہ یہ نکاح کا سسٹم، کیونکہ اللہ نے رکھا ہی اس کو اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے نسل بڑھتی ہے۔ یہ حلال کا طریقہ اللہ نے رکھا اس لیے کہ نسل اس سے بڑھتی ہے، ایک ذمہ داری انسان کے اندر آتی ہے، ورنہ تو پھر انسان اور جانوروں کے اندر کوئی جو ہے الگ تھلگ معاملہ نہیں ہے، پھر ایک جیسا انسان جانور کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز والذین هم لفروجہم حافظون، علماء کہتے ہیں کہ شرمگاہ کی حفاظت جو ہے اس کا سب سے پہلا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ میں اور آپ یہاں قدم قدم پہ جو چلتے ہیں نا، ہمارے لیے نگاہ کا کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہے، خطا کار ہے، اس لیے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پہلے کہا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں دیکھیں جب اللہ نے شیطان کو دنیا سے نکالا تو شیطان نے اللہ سے کیا کہا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وایمانہم وعن شمائلہم، کہ اللہ تو نے مجھے جنت سے نکال تو دیا، شیطان نے اللہ سے کہا کیا کہ اللہ میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا اور ان کے بائیں سے آؤں گا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کو بھلا دیا۔ دو جہت ایسی ہیں کہ شیطان بھول گیا، ایک اوپر کی اور ایک کہہ دیں ایک نیچے کی۔ اب انسان اوپر دیکھ کے تو چل نہیں سکتا، چل سکتا ہے؟ اوپر دیکھ کے جو چلے گا وہ تو ٹھوکر ہی کھائے گا۔ تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے چلو۔ اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنوں سے کہہ دو، مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ یہی بہترین طریقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کہ یا معشر الشباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے نکاح کرنے کی تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ یہ نکاح تمہاری نگاہوں کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت اسی نکاح کے ذریعے ہوگی۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہے اس کے اندر، اور اس کو پتہ ہے کہ وہ گناہ کا شکار ہو جائے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا کہ بھئی پھر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ روزے رکھے، یہ تمہاری شہوت کو کنٹرول کرے گا۔ میں نے جیسے پچھلے جمعے کہا تھا نا کہ فطرت، غصہ حد سے بڑھ جائے تو برا ہے، اپنی حد کے اندر غصہ رہے گا تو ٹھیک رہے گا۔ یہ شہوت، یہ فطرت اللہ نے انسان کے اندر جو رکھی ہے، یہ اپنی حد کے اندر رہے گی تو بھی ٹھیک رہے گی۔ یہ اگر اپنی حد سے زیادہ بڑھ جائے، پھر انسان ایک نہیں چار چار نکاح بھی کرے، پھر بھی اس کی یہ نگاہوں کی
حفاظت کی گندی عادت اگر اس کو پڑی ہے تب 4 نکاح کے بعد بھی نہیں جا سکتی ہے. یہ تو قدم قدم پہ مجھے یہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری اور آپ کی نگاہ کی حفاظت فرمائے. اس کی ہم حتی الامکان جتنی کوشش کر سکیں کہ نیچے دیکھ کے ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اب آپ کہیں کہ یہاں پر تو قدم قدم میں تو نیچے بھی نگاہ کروں تو یہاں پر بھی گناہ ہیں، تو اس کے لیے یہی بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے جو آنکھ انسان کو دی ہے نا، آج ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے اسپیشلسٹ بیٹھتے ہیں، اس آنکھ کی جو ہے پوری اسپیشلسٹ جو ہے اس کا انسائکلوپیڈیا نکالتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ یہ انسان کی آنکھ کی جو پتلی ہے، دن میں جب انسان دیکھتا ہے روشنی کی طرف تو یہ آنکھ کی پتلی پھیلتی ہے، اور جب انسان اندھیرے میں جاتا ہے تو یہ جو آنکھ کی پتلی ہے یہ سکڑ جاتی ہے. اور 6 سے 7 میل کا ٹائم لگتا ہے اس کو یہ سفر کرنے کا، جو ہے نا اللہ نے ہمیں مفت دی ہے، کوئی پیسے خرچ کیے ہیں اس کے لیے. آج اگر میری اور آپ کی نظر تھوڑی سی بینائی ختم نہ ہو، تھوڑی سی آنکھوں میں مسئلہ پڑ جائے نا تو میں اور آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں بھاگ کہ کہیں میری بینائی ختم نہ ہو جائے. جتنے چاہے ڈالر لگ جائے میں اپنی آنکھوں کی بینائی کے لیے خرچ کرنے پہ تیار ہو جاؤں گا، کیونکہ میں نے اس سے اپنے ماں باپ کو دیکھنا ہے، میں نے اسے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھنا ہے جو میرے سے محبت کرتے ہیں، میں نے ان کو دیکھنا ہے. اللہ نے مفت دی ہے. تو سوچے یہ جو اگر اللہ کہہ دیتے کہ یہ جو پتلی کے پھیلنے کا اور بند ہونے کا جو طریقہ ہے اگر یہ تمہیں خود کرنا پڑتا، کوئی ایسا بٹن اللہ لگا دیتے کہ تمہیں خود کرنا پڑتا تھا تو تم پتہ نہیں کیا کر دیتے. کوئی زیادہ کر دیتا، کوئی کم کر دیتا، اللہ نے آٹومیٹک یہ تمہارے اندر رکھ لی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کی بینائی ختم ہو جائے نا اور ڈاکٹر اگر اس سے کہہ دے کہ یہ بینائی تمہیں ملے گی تب ہی، کہ اگر تم نے یہ کام کرنے ہیں، وعدہ کرو کہ یہ کرو گے یہ کرو گے یہ کرو گے، انسان سارے وعدے کرنے کو تیار ہو جائے گا. اب جیسے مثال کے طور پہ کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرو، پرہیز کرو. اس کو پتہ ہے میرے لیے زہر ہے. مشکل سے اگر وہ کسی کی خوشی کے لیے بھی تھوڑا سا کھا لے گا، لیکن اس کے بعد وہ کہے گا میں نہیں کر سکتا، چاہے اس کو جو ہے وہ زبردستی کوئی کیوں نہ کہے. تو علماء کہتے ہیں نا کہ انسان جب کہتا ہے یار میں جتنی مرضی کوشش کرتا ہوں میرے سے جو ہے یہ نگاہ کنٹرول نہیں ہوتی، تو وہ یہی سوچے کہ اگر میری نگاہ ختم ہو جائے، بینائی میری چلی جائے، تو ڈاکٹر اس کو اگر کہے گا کہ بھئی تیری بینائی واپس آنے کا طریقہ یہی ہے کہ تو نے غیر محرم کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے تو تیری بینائی واپس آ جائے گی، وہ سائن کرنے کو تیار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی تیار ہو جائے گا. تب جا کے اس کو آنکھوں کی قیمت پتہ چلے گی، آنکھوں کی قدر اس کو پتہ چلے گی کہ آنکھ اللہ نے دی ہے اور یہ کس لیے دی. اس لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ جو ہے انسان کی یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نگاہ غلط جگہ پہ پڑتی ہے اور وہ فوراً ہٹاتا ہے، کیونکہ پہلی تو معاف ہے، اور وہ فوراً ہٹاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس ڈال دیتے ہیں، ایمان کی حلاوت اس کو نصیب. یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا لیکن یہ بعد میں انسان کو پتہ چلتا ہے. آج یہ جتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار ہم جو کر رہے ہیں، اس کا اگر اثر نہیں پڑ رہا تو اس کی سب سے پہلی چیز یہ کہ میری نگاہ ٹھیک نہیں، میری نگاہ اگر غلط جگہ پہ جا رہی ہے. اس لیے کہ نگاہ، میں نے جیسے پچھلے جو میں بات کی تھی دل کی، کہ دل کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ نگاہ دل پہ پڑتی ہے، دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور جب وہ اثر کرتی ہے تو اس کے بعد کام خراب ہوتا ہے. اس لیے تو دیکھو اللہ نے دل صاف کرنے کے بعد فوراً ہی کہہ دیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں جہاں بھی کہا ہے نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، کہ زنا نہ کرو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ.
اور یہ اس کے قریب ترین جو طریقے ہیں یہی ہے کہ دل کا صاف، نگاہ کا صاف، دل کا صاف، نگاہ پاک، دل پاک ہو گئی تو شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر نگاہ ٹھیک نہ ہوئی، دل پہ اثر کرے گی، دل سے چلتے چلتے انسان گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ اور یہی طریقہ آج، جیسے میں نے کہا کہ بے شک کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر فطرت یہ رکھی ہے۔ آج ویسٹ جتنا مرضی کہتا ہے، یہ کرسچینٹی والے جو یا بوڈھسٹ کہتے ہیں کہ ہم شادی کر کے نہیں رہتے، ہم اسی طریقے سے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی چرچوں میں جائیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے دنیا میں ان کے سارے یہ سروے پڑھے ہوں گے، جتنا زیادہ فحاشی اور یعنی جو بے حیائی ان چرچوں کے اندر ہوتی ہے، کہ بے شک وہ جتنا مرضی کہہ دیں کہ ہم نکاح نہیں کرتے، ہم نے اس لیے کہ نکاح نہیں کر رہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر آئے گی، یہ جھوٹ ہے۔ میرے اور آپ کے اندر اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ اپوزٹ سیکس جو ہوگا وہ آپ کو اٹریکٹ کرے گا، لیکن پھر اللہ نے اس کا جائز طریقہ بتایا ہے کہ جائز طریقہ اس کا یہ ہے، حد سے تجاوز کر لیا تو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم اللہ کی حدوں کو پار کرنے والے ہو، وہ چاہے نکاح متع ہے، وہ چاہے کوئی اور طریقے ہیں۔ نوجوان ہیں، آپ سب سمجھ رہے ہیں میں جو بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، باقی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب حرام ہیں۔ لونڈیوں والا سسٹم بھی ختم ہو گیا تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، وہ بچتا ہے کہ وہ نکاح کو کرو۔ اور میں نے جیسے کہا کہ یہ ہماری تو دین کی، یہ جو اللہ نے ہمارے لیے دین آسان کیا ہے، جتنی بھی خوشیاں ہیں ان سب کے اندر اللہ کے حکموں کو سامنے رکھنے کا کہا گیا ہے۔ عید آتی ہے، 5 نمازیں ہوتی ہیں، 5 اس دن 6 ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ رمضان آتا ہے، خوشی کا موقع ہے، اس کے اندر تمہارے لیے ایک ایکسٹرا عبادت رکھ دی گئی ہے۔ جمعہ آتا ہے، خوشی کا دن ہے، یہ آج ایک ایکسٹرا خطبے کی عبادت رکھی گئی ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، خوشی میں بھی اللہ کو سامنے رکھے۔ میں اور آپ خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، غمی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوشی میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو نکاح بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے اندر بھی تمہیں نکاح کا جو خطبہ پڑھایا جاتا ہے، جو اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ لیکن یہ میں نے اور آپ نے جو ہے نکاح کو مشکل کر دیا ہے۔ میں نے کہا نا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جلیل القدر صحابی، 10 مبشرہ صحابیوں میں سے ہیں، نکاح ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا کہ بھائی تم نے مجھے شادی میں بلایا نہیں ہے، ناراضگی تو نہیں اختیار کی، اس لیے ان کو پتہ تھا یہ نکاح کی جو یہ عبادت ہے، یہ جو مقدس رشتہ اللہ نے بنایا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ فضول خرچی کی جائے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کے اوٹ پٹانگ کیے جائیں اور لوگوں کو بلایا جائے اور ناچ گانے کیے جائیں، اور یہ سارا کچھ، یہ تو میں اور آپ کی ہماری ایک یہ شوق بن گیا ہے۔ اس لیے تو پھر آج کیوں کہتے ہیں کہ بھائی کسی سے پوچھو نا تو کہتے ہیں بھائی شادی کرنا سوکھا تھوڑی ہے۔ آج آپ کسی کو پوچھو کہ بھائی بچے کی شادی آسان تھوڑی ہے، اس میں پتہ ہے کہ چونکہ خرچہ اتنا زیادہ ہونا ہے، اور خرچے کے اندر جو ہے ہم نے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، جو ساری غیر رسمی جو ہے غیر اسلامی چیزیں، رسمی جو چیزیں ہیں، رواج ہیں جو سارے وہ کرنے ہیں، تو پھر اس سے تو نکاح مہنگا ہی ہوگا، شادی تو مشکل ہو جائے گی۔ اور جتنا مشکل ہم بناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ زنا اور آسان ہوتا جاتا ہے۔ اگر یہ علماء کہتے ہیں کہ اگر، کیونکہ اللہ نے ہر بندے کے اندر فطرت رکھی ہے، اگر وہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ اس کا نکاح نہ ہو، آپ کے بچے یا بچی کا، تو اللہ نے یہ فطرت اس کے اندر رکھی۔ اللہ میرے اور آپ کے اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ اس گئے گزرے ماحول میں یہ دعا کیے کریں، اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کے بچوں کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی جوانیوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ورنہ اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ جب انسان نکاح کا راستہ اس مقدس رشتے میں نہیں جاتا تو گناہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ کہتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اس سے بڑھ جائے گا وہ اللہ کی حدوں کو پار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو یہی سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیتیں جو ہیں، اس کی تفصیل آپ حضرات تقریباً 2 مہینے ہو گئے
باقی جتنی باقی ہے دعا کرا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کامیاب بنائے. کامیابی اللہ نے یہی رکھی ہے. جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں نا، کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہے. ہم آج سکون، فلاح، کامیابی کہیں اور ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ کامیابی اسی کے اندر ہے. ہم نے آج کامیابی جو ہے دیکھ لی ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، اس کے پاس. ہم نے اپنے یہ کل پرسوں میں نوجوان بچوں کی ہانگ کانگ میں جو جیل ہے وہاں پر بھی گیا. وہاں پر بھی میں صحابہ کی بات کروں، اگر رسول کی بات کروں، انبیاء کی بات کروں تو بچوں کو سمجھ نہیں آئی. تو میں نے بات ایک آدمی کی جو دنیا میں بڑا ایک مشہور نام اس کا پابلو ایسکوبار، آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا، جو ڈرگ ڈیلر تھا. جب میں نے اس کی بات کی تو سارے بچے خوشی سے ہنسنے لگے. ان کو پتہ چلا کہ واقعی یہ ایک بندہ تھا جس کو لوگ اپنا آج رول ماڈل سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ڈرگ سے اس نے کتنا پیسہ کمایا، لیکن آخر اس کی موت کیسے ہوئی. وہ اسی کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کامیابی یہی ہے کہ پیسہ زیادہ آ گیا، وہ چاہے حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کام کرنے کی وجہ سے میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے اور میری برادری کے لیے اور میرے ملک کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے، میں بتاتا چلوں، اور یہ پولیس والوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ایتھنک مائنورٹیز میں سب سے زیادہ جیلوں کے اندر جو لوگ ہیں سب سے زیادہ پاکستانی ہیں مائنورٹیز کے اندر. اور مائنورٹیز میں جو بچے ہیں جن کی عمر 21 سے کم ہے اور 16 سے اوپر ہے، وہ بھی بچے، وہ بھی پاکستانی ہیں سب سے زیادہ. انڈین، نیپالی وغیرہ بعد میں، پاکستانی ہیں بڑوں میں بھی اور بچوں میں بھی. ہم نے کامیابی آج یہی اپنے بچوں کو تو ہم نے بتایا نہیں، ہم نے تو کہا یہی کامیابی کہ پیسہ ہے، مال ہے، دولت، یہی کامیابی. اللہ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیابی مومنون کو تب ہی ملے گی جب وہ یہ کام کریں گے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. تو باقی انشاءاللہ جو رہ گیا ہے وہ زندگی رہی تو آپ حضرات کے سامنے پھر ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.